باغبانی شعبہ جموں و کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس شعبے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ 70% آبادی منسلک ہو کر اپنا روزگار حاصل کرتی ہے۔ وہیں وادی کشمیر کے کاشتکاروں کو سیب کے درخت کو تیار کرنے میں برسوں گزر جاتے ہیں، جس کے دوران اسے ایک طویل اور مشقت بھرے دور سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد محنت کا پھل ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ تاہم وادی کشمیر میں باغبانی شعبے کو پچھلے 2 سال سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کووڈ لہر اور ایران سے موسم خزاں کے دوران پھلوں کی آمد کی وجہ سے کشمیری سیبوں کی مانگ اور قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی مختلف منڈیوں میں گزشتہ 2 مہینوں سے سیب اور دیگر میوہ جات کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہے۔ فروٹ گروورز اور باغ مالکان نے بتایا کہ عام طور پر نومبر اور دسمبر کے اختتام کے بعد سیب کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، لیکن امسال ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جن فروٹ گروورز کی پیداوار ابھی تک منڈیوں تک نہیں پہنچی وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ تو پچھلے سال بھی ہم نے اس پر کافی زور شور سے مختلف سطح پر بات کی تھی کہ جو ایران کا مال جو یہاں پر آ رہا ہے، جس سے کشمیر یا جو ہماچل یا اتراکھنڈ کے جو گروورز ہیں وہ کافی ہٹ ہو رہے تھے، ان کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ تو اس سال پھر وہ آنے لگا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گروورز کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ادھر ضلع شوپیان کے تاجر اور کاشتکار بھی ایرانی سیبوں کی درآمد سے کافی پریشان ہیں۔ سیب تاجران نے بتایا بیرون ملک ایران اور ترکی سے ہندوستان میں کم ٹیکس پر سیب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے مال کی قیمتیں کم ہو گئی ہے اور قریب 2 کروڑ سیب کی پیٹیوں کی فروخت ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قریب 2 کروڑ سیب پیٹیاں ابھی یا تو کاشتکاروں کے گھروں میں ہیں یا کولڈ سٹوریج اور منڈیوں میں ہیں۔ اسی چیز کو لے کے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنی طرف سے ایک پروٹیسٹ درج کیا جائے، تاکہ حکومت کی قانون تک یہ خبر، یہ آواز پہنچے کہ لوگ کتنا سفر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایک منسٹر صاحب کیلاش چودھری جی نے بولا تھا کہ اکثر جب کہانی لکھی جاتی ہے، کتابوں پہ جو بچے پڑھتے ہیں، ایک غریب کسان ہی لکھا جاتا ہے، تو ان حالات میں یہ کسان امیر کیسے بنے گا؟ یہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے جو آمدنی کے جو بھی ذرائع ہے، ابھی کے پوزیشن، ابھی کی مارکیٹ کو اگر جائزہ لیا جائے، ابھی کی پوزیشن جو ہے کل ملا کے جو اس میں خرچہ آتا ہے وہ بھی کور نہیں ہو پاتا۔ کاشتکاروں نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں کے مسائل اور ان کی جانب سے پیش کی گئی مانگوں کو بغور مسائل اور ان کی جانب سے پیش کی گئی مانگوں کا بغور جائزہ لے کر انہیں فوری طور پر پورا کیا جائے اور سیب کی پیداوار کرنے والوں کو ایک مؤثر مارکیٹنگ پلیٹ فارم مہیا کرایا جائے تاکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے، جس سے جموں و کشمیر میں کسانوں کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور بے روزگاری دور ہوگی۔ سائلنٹ پروٹیسٹ جو ہم کرنے جا رہے تھے، آج کے ڈیٹ میں ہم نے ایک پروگرام بنا رکھا ہے، ہم سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ نعرے بازی سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، زور زبردستی کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا سے کر رہے ہیں ریکویسٹ کہ جو آپ نے ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ دیا ہے، پورے مطلب ہندوستان میں ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ دیا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں میک ان انڈیا بنانے میں آپ نے جو ایک آواز اٹھائی ہے اس کو کا لا کر یہ دیکھ لیجئے کہ جو جموں کشمیر پوری ریاست ہے جس کا منحصر کمپلیٹلی 75% اسی فروٹ پر ہے۔ آج فروٹ انڈسٹری ہماری دن بہ دن یہ دم توڑ رہی ہے۔ جہاں بھی جائے ہیں آج یہی فروٹ کی ایک پیٹی ہم 1300، 1200، 1400 میں بیچ دیتے، اور آج کی ڈیٹ میں اسی کا مارکیٹ ویلیو ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، کہ آج کی ڈیٹ میں کہ گزارا کرنے کے بجائے سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ انڈیا سے وہ آئے اور دیکھ لیجئے اس کا کیا ہے، جو ایران کا مال آ رہا ہے، جو ترکی کا مال آ رہا ہے، اس کو ذرا کچھ تدگن لگائے تاکہ ہماری جو سنت ہے اس کو بچانے میں ایک کلیدی رول ادا کریں گے۔ بیورو رپورٹ، تبصرہ پوائنٹ۔